میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعے والے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جائے گا۔ ایسا وظیفہ، چھوٹا سا آسان سا عمل آج جمعے والے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 رجب کا دن ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، آج جمعہ بڑا خاص جمعہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، چلتے پھرتے فرائیڈے کا دن ہے۔ انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو 2 فروری ہے۔ پورا دن ابھی موجود ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت جمعے کو گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کی زندگی میں اگر وظیفہ پڑھتے ہی دولت کا طوفان نہ آ جائے تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، صرف ایک جمعے کا آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ چاہو تو اسی عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک جمعہ بھی اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کو کر لیا، اور آج تو 21 رجب کا خاص دن ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایسا آزمودہ عمل بتلاؤں گا کہ جس عمل کو لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، گھر خالی ہے، جیب خالی، دکان خالی، مکان خالی، بالکل آخری درجے کی غربت کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پورا دن موجود ہے۔ آدھی منٹ نکال کر 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ پڑھنا اور غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی گزر چکی ہے وظائف پڑھتے پڑھتے پڑھتے، لیکن اگر آج تک کسی وظیفے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا میرا وظیفہ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ جو شخص، جو بہن، جو بھائی جمعے والے دن اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، جس گھر میں یہ تسبیح جمعے کو پڑھی جاتی ہے، گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ سکون سے پورے دن میں کہیں بھی بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے جمعے والا یہ عمل شروع کر دینا۔ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے، تو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً آپ کو یہ پورا عمل آدھی پونی منٹ کا جو بھی وقت لگے گا جمعے کے دن، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے، اس طرح آپ کو اس عمل میں نہیں کرنا۔ پورا عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پورا عمل ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، فوراً پوری ہو۔ آپ کا جو عمل ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے تبدیلیاں کرو گے، چینجنگ کرو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جمعے کے دن سکون سے بیٹھ جانا، آدھی منٹ کا وقت نکال کر، وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ سکون سے بیٹھ جائیں تو پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا پہلے نمبر والا آسان سا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل سمپل سا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ جو بہن بھائی جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس عمل کو ویڈیو دیکھتے ہوئے دہرا لیں، اور جن کو آتا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں۔ جن بیچارے بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا میرے ساتھ ساتھ اس عمل کو دہرا لیں، اور پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد پورا دن جمعے کا موجود ہے، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا اس عمل کو۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہی آدھی منٹ کا عمل کوشش کرنا 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لینا۔ سب سے پہلے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو تو اس عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر دوسری بار آپ لوگ اس طرح اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ جمعے والے دن کے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے اس عمل میں صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم۔ پہلا کلمہ جب 7 مرتبہ پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور یہ پورا کا پورا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں شروع سے لے کے اینڈ تک جو بھی عمل آج آپ جمعے والے دن سکون سے بیٹھ کر پڑھیں گے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک وظیفہ پھر پڑھا، اس طرح نہیں۔ چھوٹا سا آسان سا آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ اور اس خاص عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تمام دوست احباب درود شریف پڑھ لیں اور 7 مرتبہ پہلا کلمہ اس عمل کے اندر پڑھ لیں تو فوراً آپ تمام بھائیوں بہنوں کو اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، جیسے آپ کو بہتر لگے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو 7 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ پہلے نمبر پر آپ نے کلمہ پڑھ لیا پہلا، تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں بھائیوں کو جیسے ہی 7 ٹائم 7 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوراً اس عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جیسے ہی 11 مرتبہ 11 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا، اور براہ کرم ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی بھی ایک وظیفہ بھی کوانٹٹی میں نہ ایک مرتبہ کم پڑھیے گا نہ ایک مرتبہ زیادہ پڑھیے گا۔ جو وظیفہ جس کوانٹٹی میں جس ترتیب سے بتلایا جا رہا ہے براہ کرم اسی ترتیب سے پڑھیے گا، اور اس چھوٹے سے آسان سے وظیفے کو آج جمعے والے دن کوشش کرنا 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لینا، اور جیسے ہی یہ ایک مرتبہ کا عمل آپ لوگ کمپلیٹ کریں، پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی 11 مرتبہ آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا پڑھ لیا تو اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ جلدی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسرے اور آخری نمبر پر بھی آپ کو بڑا کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور شروع سے لے کر اینڈ تک کا جو بھی پورا عمل ہے اس کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر والا آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان سا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے یہ سمجھ لیں اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا اللہ یا رزاق۔ تیسرے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیں، یا اللہ یا رزاق 1 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 ہو گیا۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا اللہ یا رزاق 1 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اس طرح پڑھتے رہیے گا۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے دوستوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو فوراً سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔